بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں جی۔ تو ماشاءاللہ سے 2 دن سے میں نے ویڈیو ایڈٹ نہیں کی تھی، ایڈٹ کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، آپ لوگ کو بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کی ظاہر آنکھیں استعمال ہوتی ہیں، آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے، آپ کی وائس استعمال ہوتی ہے، تو اس کے لیے کافی آپ کو نا مطلب بڑی محنت لگتی ہے، جب اسپیشلی جب آپ نے نا کرنی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ جو تو آپ اوریجنل وائس میں بنا لیتے ہو ویڈیو، اس میں تو چلیں اتنی محنت نہیں لگتی، لیکن یہ جو جس میں آپ نے وائس اوور کرنی ہوتی ہے نا، تو اس میں آپ کا تو میں کہتی ہوں کہ کام ہی ہو جاتا ہے۔ ساری ویڈیو کو ایڈٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا میرے بہن بھائی جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگ سبسکرائب کر دیتے ہیں تو پھر بندے کو نا ذرا تھوڑا حوصلہ مل جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ اتنی محنت کر رہے ہو تو سب سبسکرائب کر رہے ہیں آپ کے چینل کو۔ تو بہرحال جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم لوگ تو بالکل ٹھیک ہیں، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ تو آج میں کہتی ہوں کہ تھوڑی سی گپ شپ ہی کر لیتے ہیں، تھوڑی سی بات ہی کر لیتے ہیں، وہ اس بارے میں کہ جیسے کہ میں نے ابھی جم جوائن کی ہے، تو یہ میری جم جو ہے نا لگی رہتی ہے، مطلب آن آف۔ شروع سے ہی مجھے عادت ہے کہ میں مطلب اس چیز پہ نا بہت زیادہ کرتی رہتی ہوں، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چھوڑ دو جو مرضی کھاتے رہو، اگر آپ کا ویٹ اوپر جا رہا ہے تو آپ کو فکر نہیں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی ویٹ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے نا تو مجھے چلے میں لیزی ہو جاتی ہوں، ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے فکر بہت ہوتی ہے کہ میں نے کرنا ہے، کب سے ڈائٹ شروع کرنی ہے، کب سے میں نے یہ چیزیں نہیں کھانی، چاول نہیں کھانے، کب سے میں نے روٹی نہیں کھانی، مطلب وہ میرے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ تو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ جب میں نے اٹلی میں اپنا جو وزن ہے نا کام کیا تھا اس وقت، آپ بلیو کریں گے جن لوگوں نے تو مجھے اس وقت دیکھا تھا، میرے اپنے ریلیٹیوز میں بھی، میری اپنی فیملی میں، ادھر ادھر جدھر بھی جنہوں نے مجھے دیکھا تھا اس وقت، ادھر اٹلی میں بھی جو میری فرینڈس وغیرہ تھی، ایون کہ جو موروکی میری فرینڈس تھی موروکن وہاں پہ جو تھی، انہوں نے بھی میرے سے پوچھا تھا کہ تم نے کیا کھایا ہے جو تم اتنی 3 مہینے میں تم اتنی سمارٹ کیسے ہو سکتی ہو۔ کوئی بھی بلیو نہیں کر رہا تھا، یقین کریں، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، بنا اب تم نے کچھ کھایا، تم نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس سے تمہارا ایسے وزن کم ہو گیا۔ اور آپ یقین کریں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، ایون کہ میں نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سب سے بڑی میری ویٹ لاس کرنے میں سب سے چیز یہ تھی کہ میں نے، حالانکہ وہ ان ہیلدی ہوتا ہے کہ آپ بالکل کھانا پینا چھوڑ دو، تو لیکن میں نے مطلب کافی حد تک چاول روٹی تو میں نے بالکل ہی چھوڑ دی تھی نا 3 منتھ کے لیے، 3 سے 4 منتھ تقریباً درمیان میں، مجھے تقریباً 3 سے 4 منتھ ہی لگے ہوں گے، اور میں نے ماشاءاللہ سے 90 kg پہ میرا چلا گیا تھا ذیشان کے بعد۔ پھر مجھے بہت ہی فکر ہو گئی تھی، میں نے کہا یہ تو بہت ہے ادھر، ضروری ہو گیا کام کرنا، چلو تو پھر میں ٹھیک ہو گیا۔ 90 سے 70 پہ لے کے آئی تھی، 71 2 پہ میرا رہتا تھا ہمیشہ وزن، اور مینٹین بھی میں نے اس کو کافی حد تک رکھا تھا۔ اور اس کو میں نے کام کیسے کیا تھا یہی میں آپ لوگوں سے آج شیئر کرنے لگی ہوں، کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کے کہنے سے آپ کبھی بھی نہیں کرتے، مجھے اتنا پتہ ہے، آپ کو کوئی بھی کہتا رہے نا یہ کر لو وہ کر لو، تمہیں کام کرنا چاہیے، جب تک آپ کے خود یہ وہ کہتے ہیں نا یہ دماغ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، جب تک وہ ورک نہ کرے تب تک آپ اپنا جو ہے نا کوئی بھی کام جو ہے زندگی کا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دماغ سے اپنے سوچتے ہو نا، اپنے دل سے سوچتے ہو، تو آپ نے پھر وہی کام کرنا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ویسے تو نارملی تو میں ہمیشہ ہی ہمیں اپنا خیال رکھتی ہوں، لیکن اس وقت تو مجھے بہت زیادہ ہو گیا کہ ایک دم سے میرا اتنا زیادہ وزن ہو گیا، کیونکہ میرا رہتا تھا 80 سے اوپر کبھی نہیں جاتا تھا، لیکن جب 90 ہوا تو مجھے تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ برا لگا، اتنا زیادہ وزن ہو گیا میرا۔ تو میں نے اپنا وزن کم کرنے کے لیے یہ کیا تھا، سب سے پہلے تو میں بتا رہی ہوں کہ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا بالکل، روٹی چاول تو بالکل ہی چھوڑ دیے تھے۔ کبھی کبھی کوئی نوالا، مطلب تھوڑا سا کوئی تھوڑی سی روٹی کے 2-3 نوالے کبھی لے لیے۔ تو میں زیادہ تر کھاتی تھی یہ جو پانے ہوتے ہیں، باگیٹ ہوتے ہیں، اس میں میں لگا کے کھاتی تھی، چیز جو ہوتی ہے نا، چیز کے سلائس جو ہوتے ہیں وہ لگا کے، یا گاجریں وغیرہ کھاتی تھی۔ گاجریں وغیرہ آپ یقین کریں، اگر آپ گاجر ڈیلی ایک گاجر کھاتے ہیں نا، تو آپ، میں کہتی ہوں کہ آپ کہیں گے کہ اس نے کتنا اچھا نسخہ بتا دیا ہے، آپ کی صحت پہ زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کا پیٹ وغیرہ اسپیشلی خراب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ بالکل اس طرح چلے گئے ہو، جیسے اتنی کرش ڈائٹ پہ چلے گئے ہو، تو پھر آپ کا جو نا پیٹ، سب سے پہلے آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کھاتے ہی کچھ نہیں ہو تو آپ کا پیٹ کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے۔ تو گاجریں میں کھاتی تھی، دن میں 2-3 گاجریں کھا لیتی تھی، کچی سبزیاں کھاتی تھی میں زیادہ تر، تو سیلڈ کھا لیتی تھی، زیادہ ہوتا تھا تھوڑا بہت سیلڈ کھا لیتی تھی، چکن وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں میں لے رہی تھی، پروٹین بھی میں نے چھوڑ دی تھی بالکل بھی۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے غلط کیا تھا کہ میں نے پروٹین وغیرہ چھوڑ دی تھی، اور اس وقت میری اتنی حالت خراب ہو گئی تھی کہ آپ یقین کریں گے، میں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ بیمار ہی ہو گئی تھی میں، حالانکہ میں ویسے فریش لگ رہی تھی چہرے سے بالکل،
ایک تو میں نے یہ کھانا پینا چھوڑا تھا، ایک پورا گھنٹہ میں ڈیلی جو تھی نا میں رننگ کرتی تھی، ڈیلی پسینے پسینے میں ہو جاتی تھی، ڈیلی میں رننگ کرتی تھی 1 گھنٹے کی ہمیشہ۔ بچے ہم چلے جاتے تھے اوپر پارک میں، یہ کھیل رہے ہوتے تھے، سائیکلیں وغیرہ چلا رہے ہوتے تھے، اور میں نے اپنا راؤنڈ وہ پورے کرنے ہوتے تھے 1 گھنٹے کے لیے۔ ایک پورا گھنٹہ میں 3 مہینے تک میں نے رننگ کی ہے۔ حالانکہ جو لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیسے وزن کم کیا ہے، تم نے کچھ کھایا ہے، تم نے کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے حالانکہ مجھے دیکھا بھی تھا کہ میں ادھر رننگ بھی کر رہی ہوتی تھی، لائک ہم بیڈمنٹن ڈیلی کھیلتے تھے بہت زیادہ، والی بال کھیلتے تھے، ہم اپنی ٹیمیں بنا کے کھیلتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ۔ اور وہاں پہ ویدر بہت اچھا ہوتا تھا، یہاں پہ تو آتے ہی میں کہتی ہوں کہ وزن اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز تو یہاں پہ ویدر ہے، ویدر جو آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، ڈپریسڈ کر دیتا ہے۔ تو آپ کا ویسے بھی بے شک آپ جم وغیرہ بھی جا رہے ہو، یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جم وغیرہ، حالانکہ وہاں پہ ہمارے بالکل گھر کے پاس جم تھا، لیکن میں جم کبھی نہیں گئی تھی، لیکن میں نے دوسری طرح کا واک کی، ورک آؤٹ دوسری طرح کے گھر میں کیے، گھر میں اسٹریچنگ کرتی تھی بہت زیادہ، میری شروع سے یہ عادت ہے۔ میرے بچے بھی جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ان کو بھی میں کھڑا کر لیتی تھی، ان کو بھی جیسے کہتی ہے 1 2، جیسے چھوٹے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں اس طرح ان کو بھی میں اپنے ساتھ انوالو ہمیشہ رکھتی تھی، اور میری شروع سے عادت ہے کہ میں ہر ایکٹیویٹی میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب میں اوپر واک کرنے بھی جاتی تھی، رننگ کرنے جاتی تھی، تو بچوں کو بھی ان کو سائیکلیں تینوں کے پاس ہوتی تھی، یہ اپنی سائیکلیں لے کے ادھر سائیکلیں چلا رہے ہوتے تھے اور میں اپنی رننگ کر رہی ہوتی تھی ہمیشہ۔ اس طرح میں نے یعنی کہ وزن کام کیا، اور گھر میں اسٹریچنگ میں بہت زیادہ کرتی تھی، گھنٹہ گھنٹہ جس ٹائم بھی میں فری ہوتی تھی میں اسٹریچنگ کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ یہ 3 منتھ تقریب کرنے، یقین کریں بلیو می، میں نے 3 منتھ اس طرح لگائے تھے نا، بس میرے دماغ میں صرف یہ ایک ہی چل رہا تھا کہ میں نے اپنا وزن کام کرنا ہے۔ 71 72 پہ میں اپنا وزن 3 منتھ کے دوران میں لے آئی تھی۔ وہاں کی کچھ لوگوں کی ٹیچرس بھی تھی، وہ بھی دیکھ رہی تھی، وہ بھی پوچھ رہی تھی کہ اتنی سمارٹ ہو گئی ہو، کیا کھایا؟ ہر کوئی میرے سے وہاں پہ یہ کوشچن کر رہا تھا کہ کیا کھایا جو اتنی سمارٹ ہو گئی ہو۔ اس طرح سے میں نے وزن اپنا یہ کام کیا تھا۔ تو وزن کام کرنا اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا جیسے ہم نے پہاڑ بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو مطلب وہ کہتے ہیں نا ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے، آپ کو اپنے آپ سے آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ میں نے اگر کرنا ہے نا تو اب کرنا ہی کرنا ہے۔ میں کہتی ہوں آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اچھا چلیں، یہ اتنی لمبی بات ہو گئی ہے کہ میں نے سانس بھی نہیں لیا، تو آج میں آپ لوگوں سے نا ایک اسپیشل ریسپی جو ہے نا شیئر کرنے لگی ہوں آج آپ لوگوں سے۔ تو جو میں نے کافی عرصہ، مجھے لگتا ہے میں نے آپ لوگوں سے یہ شیئر نہیں کی ہوئی، لیکن میں نے ویسے خود میں بناتی رہتی تھی، تو آج میں نے کہا میں آپ لوگوں سے میری جو اسپیشل ریسپی ہے نا وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ تو یہاں پر یہ میں ویٹ مشین آپ لوگوں کو اس لیے دکھا رہی تھی کہ میں نے آج ساری چیزیں نا ویٹ کر کے رکھ لی ہیں سائڈ پہ، کیونکہ آپ اگر پراپر، میں ویسے اندازے سے ہی بنا لیتی ہوں ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک بن جاتی ہیں، لیکن آج میں نے پراپر جو ہے نا ویٹ مشین رکھ کے، یہ میری اٹلی کی مشین ہے، آپ بلیو کریں گے آج سے 15 16 سال 17 سال پہلے کی مشین ہے، ابھی تک میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی، بالکل نیو، کہ سنبھال کے اس کے کیا کرنا ہوتا ہے، صرف ویٹ ہی کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے ویٹ کر کے یہاں پہ رکھ لی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ، ویسے سارے انگریڈینٹس جو ہے نا جو وہ میں اس میں ڈال دوں گی، ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، جو میں نے کوانٹٹی جتنی بھی لی ہے ساری چیزوں کی۔ میں آپ لوگوں سے آج شیئر کرنے لگی ہوں بنانا منی کیک جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے کیک بناؤں گی آج میں، یعنی کہ نہ بڑا کیک بناؤں گی نہ ہی کپ کیکس بناؤں گی، منی کیک جو ہوتے ہیں نا وہ میں آپ لوگوں سے بناؤں گی۔ اور ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب کسی کے گھر جا رہے ہو، اگر آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہو تو یہ منی کیک جو ہے نا بڑے اچھے رہتے ہیں، آپ کسی کو بھی عید پہ دینا چاہتے ہو تحفہ۔ تو اس میں سب سے پہلے میں بنانا والے، ظاہرہ میں بتا رہی ہوں کہ بنانا منی کیک بناؤں گی، تو اس میں نے دیکھ لے 2 جو ہے نا بنانے لے لیے ہیں، اور ان کا بھی میں نے ویٹ کیا ہے، تو وہ میں آپ کو سارے بتا دوں گی کہ کیا کیا ویٹ تھا ان کا، سب کا کوانٹٹی میں آپ کو بتا دوں گی۔ ساری چیزوں کا ویٹ کر کے، میرے پاس اتنے زیادہ پکے بنانے نہیں تھے، نارمل ہی تھے، وہی میں نے یوز کر لی۔ ویسے موسٹلی کہتے ہیں کہ زیادہ پکے میں ہوں تو بیسٹ رہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ لیں، ابھی ساتھ ساتھ میں آپ کو پوری ریسپی بتاتی ہوں، جیسے کہ میں بتا رہی ہوں کہ میں سارے جو ہے نا اس کی کوانٹٹی ساری میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، میں نے سب سے پہلے 2 انڈے لیے ہیں، ویسے تو یہ شوگر میں نے آئی تھنک پتہ نہیں 130 گرام 35 گرام لی ہے مجھے لگتا ہے، تو وہ میں ڈال دوں گی۔ ابھی مجھے اس طرح یاد نہیں، میں نے سارے مطلب نا پہلے ہی ان کو ساروں کی نا کوانٹٹی میئر کر کے تو پھر میں نے رکھ لی تھی۔ تو یہاں پہ میں نے نمک ڈال لیا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ چیزیں جس طرح ڈالنی ہوتی ہیں نا ان کو اگر فالو کر کے بنائیں نا، جو بگنرز ہوتے ہیں تو ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں پہلے ایڈ کی ہیں اور کون کون سی چیزیں بعد میں ایڈ کی ہیں۔ جب آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں نا پھر تو آپ ساری چیزیں ایک ہی دفعہ ہی ایڈ کر کے بھی بہت سے لوگ بنا لیتے ہیں، میں خود بھی بنا لیتی ہوں کئی دفعہ۔
تو لیکن جو بگنرز ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ فالو کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں جب بھی کیک وغیرہ بنا رہی ہوتی ہوں یہ بتاتی ہوں کہ ہمیشہ روم ٹیمپریچر پہ نا جو وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ فریج میں سے نکال کے بنا رہے ہو, کچھ فریج میں سے نکالی ہیں, کچھ باہر سے نکالی ہیں, اس طرح وہ آپ کا کیک کبھی بھی اچھا نہیں بنے گا. جس طرح کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کیک مطلب رائز نہیں ہوا تھا یا رائز ہونے کے بعد بیٹھ گیا تھا یا اندر سے کچا تھا. وہ یہی ریزن ہوتی ہیں کیونکہ شروع میں نے بھی ایسے ہی سیکھا تھا, میرے سے بھی ایسے ہی ہوتا تھا. میں ہمیشہ بڑا کہتی تھی, بڑے شوق سے بناتی تھی کیک, لیکن اکثر میرے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ اوپر سے وہ پک جاتا تھا اور بیچ میں سے سارا وہ کچا ہوتا تھا کئی دفعہ. تو اتنا اس وقت بندے کو وہ ہوتا ہے نا کہ لائک یہ کیا ہو گیا. تو یہاں پر یہ دیکھ لیں وہ ساری چیزیں میں نے اچھی طرح سے ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کریں گے. جب سب سے اینڈ پہ ہم نے میدا ڈالنا ہوتا ہے نا, اس کو ہم جو ہے نا بالکل ہلکا سا کریں گے, بیٹ زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کو زیادہ تر ہاتھوں سے ہی مکس کریں تو بیسٹ رہتا ہے. تو یہاں پر ساتھ ہی اب میں نے بنانے جو میش کر کے رکھے ہیں سیکنڈ نمبر پہ میں یہ چیزیں اب ڈال رہی ہوں, اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا آئل. اب ہم ان کو بھی اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے. ان ساری چیزوں کو ہم اتنا اچھا بیٹ کریں گے جیسے کریم ہوتی ہے نا ایسے ہی تقریباً بن جاتا ہے. ان کو اچھی طرح سے ہم نے بیٹ کرنا ہے. بنانے جیسے میں نے پہلے میش کر لیے تھے اچھی طرح, لیکن بیٹ کرنے سے بالکل وہ اس طرح ہو گیا جیسے کریم ہوتی ہے, اتنے اچھے ہو گئے ہیں. تو جیسے جیسے میں ابھی بناتی جا رہی ہوں, آپ لوگ جو بھی میرے بہن بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز آپ لوگ پہلے چیک کر لیا کریں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیا کریں, اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو آئے تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے, اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کیا کریں. تو میں پہلے سوچ رہی تھی کہ جو میرے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ بھی جو ہے نا میدا بھی رکھا ہوا ہے, میئر کر کے رکھ لیا تھا پہلے. اب اس کے اندر میں بیکنگ پاؤڈر اور بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہوں. 1 ٹی اسپون میں نے ڈالا ہے بیکنگ پاؤڈر, اور ہاف سے بھی کم جو ہے نا میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں نا میں ان کو کر لوں گی, چھان لوں گی. اس کے اندر 2 دفعہ میں چھانوں گی, 1 دفعہ نہ چھانے کیونکہ ہمیشہ میدے کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے. اور مکس بھی اس کو ہم صرف تھوڑا تھوڑا ہی کریں گے, مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ. میں نے جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ جیسے ہم نے باقی چیزوں کو جیسے مکس کیا ہے نا اس طرح ہم نہیں کریں گے. ان کو ہم بالکل بس جسٹ لائک کہ مکس ہو جائیں, بس اتنا تھوڑا سا اس کو کریں گے, بس زیادہ نہیں کریں گے اس کو ہم. تو بگنرز کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہوتی ہیں نا ان کو اگر فالو کریں نا تو وہ بھی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی بیکنگ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھ لیں میں نے 2 دفعہ ڈالا ہے, پہلے آدھا ڈالا ہے اور آدھا پھر ڈالا ہے, اور اس کے بعد میں اس کو ہلکا سا بس مکس کروں گی. اور آج میں ان کو بنا رہی ہوں فوائل کے پیپر کے جو ہوتے ہیں نا ٹین, ان کے اندر ڈال کے ان کو آج میں بناؤں گی بڑے عرصے کے بعد. بڑے عرصہ میں یہ بناتے نہیں, اور اس میں بڑے اچھے کوک ہوتے ہیں. میں نے ہمیشہ نوٹس کیا ہے کہ بڑی اچھا اس کے اندر جو ہے نا کیک یا کپ کیک جو بھی آپ بنا رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے ان کے اندر جو نا ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اب میں نے دودھ لیا ہے, تو دودھ بھی جو میں نے نا روم ٹیمپریچر کا لیا ہے. یہ نہیں کہ آپ فریج میں سے ڈائریکٹ نکال کے تو ڈال لیں, تھوڑا سا دودھ ہمیشہ رکھنا چاہیے. اگر ضرورت ہو تو پھر آپ استعمال کریں, اگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تو پھر ضرورت نہیں ہے تو آپ بالکل استعمال نہ کریں, کیونکہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے نا وہ کتنی ہونی چاہیے. یہ دیکھیں جس طرح آپ رکھی ہے نا میں نے, نہ زیادہ مطلب سخت ہوتا ہے اور نہ اتنا لکوڈ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی یعنی کہ بہہ رہا ہوتا ہے پانی کی طرح. تو یہ دیکھیں یہاں پر نا اس کو میں نے اس حالت میں لے آئی ہوں میں. تو یہ والے جو ہے نا ان کے اندر میں فوائل والے جو ہیں یہ میں لے کے آئی تھی کل. تو ان کے اندر میں بناؤں گی منی کیک. آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ منی کیک والے ہیں, یعنی کہ نہ زیادہ بڑے ہیں نہ زیادہ چھوٹے ہیں. میرے پاس بڑے دوسرے ہیں لیکن میں نے کہا یہ میں آج منی کیک بناتی ہوں, اور بہت میرا دل کر رہا تھا اتنے دنوں سے کہ میں یہ بناؤں گی. تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہم ساروں میں برابر کر کے ڈال لیں گے, اور پھر میں اس کو مزید جو ہے نا اچھا بنانے کے لیے, اچھا مزیدار بنانے کے لیے, ڈیلیشیس بنانے کے لیے اس کے اوپر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں چاکلیٹ چپ پڑے ہوئے ہیں. وہ والے میرے پاس, میں ویسے بلیک ڈالنا چاہ رہی تھی لیکن بلیک میرے پاس ختم ہو گئے تھے, تو وائٹ میرے پاس پڑے ہوئے تھے. میں نے سوچا تھا کہ وائٹ ہی ڈالوں. یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ پورا آیا ہے اس کے اندر, چاروں کے اندر. مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ چلیں شکر ہے بچہ نہیں ہے, کہ بچ جاتا ہے نا تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے کہ اب کسی اور برتن میں بھی آپ ڈال کے رکھو. تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے. تو یہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں چپ, چاکلیٹ چپ پڑے ہوئے تھے وائٹ کلر میں. میں نے کہا یہ بھی ڈالتی ہوں, اس سے اور بھی ماشاءاللہ جو نا بڑے مزے کے. اور وائس اوور تو میں بعد میں کر رہی ہوں, جب میں نے یہ بنائی ہے ویڈیو اس وقت بنانے کے بعد جب میں نے کھایا کیا اس کا ٹیسٹ تھا, اور چاکلیٹ چپ کا جو کرنچ آ رہا تھا منہ میں وہ بہت ہی مزے کا تھا. یقین کریں جیسے آپ کے گھر میں کوئی پارٹی یا کچھ ہے, آپ یہ چھوٹے چھوٹے بنا کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. کسی کو آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں, بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں, بچوں کو لنچ باکس میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں. یہ زیادہ بڑا ہو تو ہاف کر کے دے سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں ابھی میں نے رکھ دیا ہے اس کو.
تو اس یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں جو ہے نا 25 نہیں آدھا گھنٹہ ہی تقریباً لگ گیا تھا، کیونکہ ایک جو تھا نا شاید اس کے اندر وہ اس کی کام لگ رہی ہوتی ہے کسی جگہ پہ ہیٹ، تو ایک مجھے تھوڑا سا لگا تھا، پھر میں نے 5 منٹ کے لیے پھر رکھا تھا، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ وہ اندر سے کچا ہو، لیکن میں نے اس کو چیک کیا ماشاءاللہ سے اندر تک یہ بالکل پرفیکٹ پکے ہوئے تھے۔ جب یہ اس طرح تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ہمیشہ کیک ہو کپ کیک ہو کچھ بھی ہو تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کو کور کر دیں تاکہ جو ہے نا موئسچر اس کے اندر ہی رہے، وہ ڈرائی نہ ہو بالکل۔ اب میں اس کو 10 منٹ کے لیے تقریباً زیادہ بھی نہیں 10 منٹ کے لیے رکھوں گی، ابھی گرم ہی تھا لیکن میں نے کہا کہ چلیں ویڈیو میں نے ابھی کمپلیٹ کرنی ہے تو میں نے اس کو بس کیک ابھی گرم ہی تھا، میں نے کہا اس کو میں آپ لوگوں کو لاسٹ جو ہے نا اس کا چیک کروا دوں کہ اندر سے کتنے اچھے کتنا موئسٹ ہے اس کے اندر اور کتنے مطلب اچھے پکے ہوئے ہیں کک ہوئے ہیں اندر تک۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر میں لینے لگی تھی چھری، لیکن چھری کی ویسے ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ اس میں تو آرام سے خود ہی، یہ دیکھیں میں ایسے کر رہی ہوں تو وہ خود بخود ہی نکل کے آ رہے ہیں باہر، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی چھری کی۔ تو یہ دیکھیں آرام سے نکل کے باہر آ گیا، اور دیکھیں نیچے تک کتنا اچھا پکا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اتنا اچھا پکا ہوا ہے، اتنی اچھی ریسپی دی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ لوگوں نے مجھے اچھا سا لائک دینا ہے اور اچھا سا کمنٹ کرنا ہے، اور میری جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں نیچے تک کتنا اچھا پکا ہوا ہے، ابھی گرم ہے اس کے اندر سے، مطلب لائک ابھی اس کے اندر سے وہ نکل رہی تھی جو گرم کی بھاپ ہوتی ہے نا، وہ ابھی بھی نکل رہی تھی۔ پھر 2 منٹ کے لیے میں نے اسے پھر چھوڑا تھا لیکن ابھی بھی گرم تھا۔ یہ دیکھیں اندر تک ماشاءاللہ سے کتنے اچھے اور کتنے مزے کے جو ہے نا تیار ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں۔ جی تو یقیناً آپ لوگوں کو کیک اچھا لگا ہو، کیک کی ریسپی اچھی لگی ہوگی، جس کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں اچھا سا۔ تو یہاں پر جی سامان نے اپنی گاڑی میں لگوائی تھی لائٹس، تو وہ ہم سب کو دکھانا چاہ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مما رات کے وقت بڑی اچھی لگتی ہے، میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیسی لگتی ہیں۔ دن میں تو ظاہر ہے روشنی میں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے، اور ابھی بھی پراپر رات نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کہتا چلیں آپ چلتے ہیں باہر جا کے کچھ پی کے آتے ہیں، کوئی ڈرنکس وغیرہ، کوئی شیک وغیرہ یا آئس کریم لیتے ہیں، اور ساتھ میں آپ لوگوں نا لائٹ بھی دیکھنا۔ ہم سارے ہی تھے، ذیشان بھی تھا، کشف بھی تھی اور میں بھی تھی۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی گاڑی بڑی اچھی لگ رہی تھی اور بڑی اچھی لائٹس اس کے اندر لگی ہوئی تھی۔ Oh, you wanna go Belgian waffle innit? Yeah. Let's go Belgian waffle. That's fine. Who doesn't like Belgian waffle? Yeah. I don't. ٹھیک ہے گائز، ابھی ہم بیلجین وافل پہ آئے ہیں، سامان جب پارکنگ لگائیے، ہم آ گئے یہاں سے ذیشان اور مما کے لیے شیک لینے کے لیے، تو بالکل ایمپٹی ہوا ہے، یہاں پہ کوئی اللہ کا بندہ نظر نہیں آ رہا سوائے ہم دونوں کے۔ ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں وہ آئے تو اس کو ہم آرڈر دیں۔ ذیشان، سو وچ ون آر یو گیٹنگ؟ سو جو ہے ذیشان جو ہے وہ لے رہا ہے، میرا کیمرہ بلری کیوں ہوا ہے کیمرہ؟ ملک شیک اوریو والا، اسپائنا اوریو والا لے رہا ہے ذیشان، ماما کے لیے ہم لوٹس والا لے رہے ہیں۔ ذیشان کو کیونکہ آپ دیکھو کتنا نائس لگ رہا ہے سامنے، ہے نا؟ جی گائز، اب پھر اس ذیشان اینڈ میں ہی آئے ہیں اندر، اور یہ دیکھیں انہوں نے اپنے نیئر ٹی ویز وغیرہ بند کر دیے، دیر اباؤٹ ٹو شٹ ڈاؤن۔ ہاں آن کر دی ہیں، تو یہ ذیشان مجھے کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹی وی آن کر دی ہیں۔ Right, so we got this. It's got a chocolate chip donut and cappuccino. ابھی ہم جا رہے ہیں، we're gonna go to Usama now and give him his donut. اور یہ میری کافی پل کرو دوسرے والا۔ Look, them guys are sitting there in peace.
उन्होंने गाड़ी का मुंह दूसरी तरफ कर लिया, पहले दूसरी तरफ था गाड़ी का मुंह। और अभी हम आ गए हैं यहाँ पे। अनुसामा जब अपनी गाड़ी के आई थिंक अंदर से क्लिप्स ले रहा है, अपेरेंटली उसकी गाड़ी में जो उसने लाइट्स लगवाई हैं वो अब क्लिप्स पे ली जाएंगी। Yo, look at my reverse parking of it. Yes, we saw that. Rate my reverse parking, bro. Understand the contrast. Oi, oi, oi. You guys, yeah. You guys, yeah.